لبیک اللہم لبیک لبیک ریحان صاحب آج تیسری نشست ہے، کیا کہیں گے؟ ایک ہی جو حج پروگرام تھا اس کی پہلی، دوسری اور تیسری قسط جو تھی وہ آج کے دن تھی۔ پہلی قسط جو تھی وہ 21 تھی، 21ویں یعنی 21 اپریل کو، پھر دوسری 28 اپریل کو، اور آج 5 مئی کو تیسری قسط یا تیسرا حصہ اس پروگرام کا ہے۔ لیکن وہ عازمین حج جو جانا چاہتے ہیں اور ابھی انہوں نے کوئی پروگرام اٹینڈ نہیں کیا، تو ان کی معلومات کے لیے ہم یہ بتا دیں کہ اب اس کے بعد 12 مئی کو اور 12 کے بعد جو غالباً 19 مئی کو جو اتوار آئے گی، اس میں یک نشستی پروگرام ہوگا، کمپریہنسو پروگرام ہوگا، جو وہ صبح 10 بجے سے لے کے اور 2 بجے تک اٹینڈ کریں گے۔ تو اس سے فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ وہ ایک ہی نشست میں جو 3 پروگرام تھے، وہ 3 پروگرام کیا تھے کہ عمرہ اور عمرہ کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، دوسرا پروگرام تھا حج اور حج کرنے کا طریقہ، اور تیسرا پروگرام تھا مدینہ منورہ کی حاضری اور وہاں اور سوال و جوابات۔ دیکھیں، عمرہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو عمرہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس پورے سفر کا آپ کا ایک بنیادی رکن ہوتا ہے۔ سفر کا، حج کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سفر کا ایک بنیادی رکن ہوتا ہے کہ آپ کو احرام باندھنا آنا چاہیے، آپ عمرے پہ جائیں، عمرہ کس طرح سے کریں گے، صحیح کس طرح سے کریں گے، طواف کیسے کریں گے، کہاں کہاں پر نوافل ادا کریں گے، اور کس طرح سے اپنے بال منڈوائیں گے اور احرام کو کھولیں گے۔ یہ تھا پہلا پروگرام۔ دوسرا پروگرام 8 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ تک جو حج کے دن ہیں، جو دراصل حج کے دن ہیں 8، 9، 10، 11 اور 12، یہ 5 دن جو ہیں حج کے، وہ کیسے گزارنے ہیں، اس میں کیا کیا مناسک ہیں، کس کس طرح سے آپ سارے کام اس میں اپنے انجام دیں گے، کب طواف وداع کریں گے، کب طواف زیارت کریں گے، کس طرح سے آپ رمی کریں گے، کس طرح سے آپ دیگر ارکان کریں گے، مزدلفہ میں کیا کریں گے، منی میں کیا کریں گے، عرفہ، وقوف عرفہ جو حج کا اہم ترین رکن ہے، اس میں کیا کریں گے۔ تو یہ دوسرا پروگرام تھا۔ اور اسی طرح آج کا دن جو تیسرا پروگرام تھا، وہ اس میں یہ تھا کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری جب آپ دیں گے تو آپ آداب اور اخلاق کا کیسے آپ اپنا معیار بنائیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب آپ جائیں تو آپ کی آواز بھی نہیں ہو۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نیچا رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری آوازیں اونچی چلی جائیں اور خدا نہ خواستہ تمہارے وہ اعمال ضائع ہو جائیں جو تمہیں، اور اس کا تمہیں شعور ہی نہ ہو، تمہیں پتہ نہیں لگے۔ تو یہ 3 پروگرام تھے۔ اب ان تینوں پروگراموں کا ایک جگہ جو ہوگا وہ 12 مئی کو ہوگا اور اس کے بعد 19 مئی کو ہوگا۔ یہ 3 پروگراموں یعنی الگ الگ ہوں گے، تو جو لوگ حج پہ جن کی ابھی فلائٹس نہیں آئی ہوں گی وہ آرام سے کر سکتے ہیں۔ یہ 3 پروگرام ہوں گے، 12 کو ہے، پھر 19 کو ہے، پھر اس کے بعد والی اتوار 26 کو غالباً جو آئے گی اس کو ہے۔ تو لہٰذا تمام لوگ جو ہیں وہ اس میں شرکت کریں، جن لوگوں نے حج سیکھ لیا ہے وہ بھی شرکت کریں۔ دیکھیں، حج جو نام ہے وہ نام ہے حج نیکیاں کمانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا۔ تو اللہ کو راضی اللہ تعالیٰ سے جڑ کر ہی ہو سکتے ہیں آپ۔ تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ کا وقت، چھٹی کا دن آپ کا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے جو دیا ہوا فرض ہے اس فرض کو سیکھنے کے طریقے کے لیے گزرے، تو اس میں انشاءاللہ آپ کی بھلائی ہی بھلائی ہے، اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اس میں مفاد ہی مفاد ہے، انشاءاللہ اس میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اب انشاءاللہ جو یک نشستی پروگرام ہے اس میں بھی شرکت کیجئے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ اپنی تمام کوششوں کے ساتھ، اپنی تمام خدمات کے ساتھ آپ کے لیے ہمہ وقت حاضر ہے، اور اس کا صلہ صرف آپ سے دعاؤں کی صورت میں چاہتا ہے۔ شکریہ۔